السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برائے کرم اپنے موبائل یا تو بند کر لیں یا سائلنٹ کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ حضرات، سورہ دہر کی ابتدائی 9 آیات آپ کے سامنے پیش کی ہے، ترجمہ سماعت فرما لیں۔ کیا انسان پر لامتناہی زمانے کا ایک وقت ایسا نہیں گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا؟ ہم نے انسانوں کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لیں، اور اس غرض سے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا۔ ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، خواہ شکر کرنے والا یا کفر کرنے والا۔ کفر کرنے والوں کے لیے ہم نے زنجیروں اور طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ نیک لوگ جنت میں شراب کے ایسے ساغر پیئیں گے جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی۔ یہ ایک بہتا ہوا چشمہ ہوگا جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پیئیں گے اور جہاں چاہیں گے بسہولت اس کی شاخیں نکال لیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی، اور اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلاتے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ کوئی شکریہ۔ عن ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فک العانی عن اسیر۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ امام بخاری نے مریضوں کی عیادت کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، اس روایت میں اضافہ کیا ہے۔ میں بہت ہی ادب احترام کے ساتھ اسٹیج پر جناب ایڈوکیٹ شعیب صاحب کو مدعو کر رہا ہوں، آپ تشریف لائیں۔
मौलाना उमर सिद्दीक नदवी दरियाबादी साहब, डॉक्टर शाहिद बदर फलाही साहब, डॉक्टर फखर आलम साहब, मौलाना यासीन पटेल फलाही साहब, आप तशरीफ लाएं। थोड़ी देर में गुलजार साहब और फरहान साहब इंशाअल्लाह पहुंच जाएंगे। प्रोफेसर जावेद अली साहब, किसी मुकर्रिर को बुलाने के पहले 4-5 मिनट में प्रोग्राम के थोड़ा किस तरह से चलेगा। नंबर एक प्रोग्राम किसी प्रोटोकॉल के लिहाज से चलाना मुश्किल हो जाता है। वो तभी हो सकता है जब सब लोग जो है जब से शुरू हुआ तब से आखिर तक रहें। कभी किसी मुकर्रिर जाना पड़ता है बीच में किसी ज़रूरत से, कभी किसी सामीन में से जाना पड़ता है, इसलिए मौके के लिहाज से इंशाअल्लाह चलेगा। और तकरीबन 4 बजे तक चलेगा इंशाअल्लाह। पहली नशिस्त में जोहर के पहले ज़्यादातर प्रोग्राम इंशाअल्लाह ख़त्म हो चुका होगा। इसमें एक तराना भी शामिल है, जो उन्वान है फुक्कुलानी, वो किताब के रस्म इजरा भी है। बाद में एक हम्द भी है और दुआ के साथ खात्मा होगा। तो आप लोगों से दरख्वास्त है, हम लोग बहुत सारे काम में मशगूल रहते हैं, दुनियावी काम में, भीड़ भाड़ में, जमीनों की तलाश में और बाकी दुनियावी कामों में। तो आज एक दिन 365 दिन में एक जो है मैं समझता हूं कि दीनी कौमी काम है, इसमें शिरकत जो है बनी रहे तो बहुत अच्छा है। इसमें मदऊ किया है हम लोगों ने मीडिया के लोगों को, LIU को भी मदऊ करते हैं हम लोग जो है हमेशा अपने प्रोग्राम में। हम चाहते हैं कि उनकी भी शिरकत रहे। इस बार वो इत्तेफाक तो लोग पहले ही आ गए थे, इसलिए जो है मदऊ नहीं कर पाए जो है। हमारे स्टेज से अल्लाह का शुक्र है, आज एक मुहज़्ज़ब पैगाम दिया जाएगा आजमगढ़ से। ये आजमगढ़ ही है, ये आतंकगढ़ नहीं है। इस खित्ते आजमगढ़ पे मगर फैज़ान तजल्ली है अक्सर, जो जर्रा यहां से उठता हो वो नैयर आदम होता है। अल्लाह का शुक्र है, ये अखलाक वाले लोग हैं, तहजीब वाले लोग हैं। हिंदुस्तान की बाउंड्रीज की हिफाजत के लिए हम हमेशा फिक्रमंद रहते हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए उसमें आज़ादी में उलमा किराम की शहादत के खून के छींटे हिंदुस्तान का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां पर ना गए हों, और हम उसको गंदी नालियों से के पानी से दफन नहीं करना चाहते थे। उसके लिए हमेशा हम कोशिश करते रहेंगे। यहाँ पे रहने वाले हिंदू भाई जो है हमारे भाई हैं, हमारे मौक़ों पे वो हाजिर होते हैं, ज़रूरतों पे खड़े होते हैं। वो भी हमसे मोहब्बत करते हैं, हम भी उनसे मोहब्बत करते हैं। वो हमारे वतनी भाई हैं। जहां ये प्रोग्राम हो रहा है, ये मुक़द्दस इदारा है, इसकी एक अजमत रही है। तो इंशाअल्लाह हम अपनी तकरीरों में ऐसा नहीं कि हम अपनी बात कहेंगे नहीं, जो हमारा दर्द है वो जरूर कहेंगे, लेकिन हमेशा इसका ख्याल रखते हैं हम लोग कि दस्तूर हिंद का लिहाज रखें, लोगों से मोहब्बत करें। अब बाकी आप सब लोग समझदार हैं, समझ रहे हैं। मैं दरख्वास्त करूंगा सबसे पहले प्रोफेसर जावेद अली साहब से। एक अजीम मुसन्निफ हैं, बहुत सारी किताबें लिख चुके हैं, हमारे अमेला सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं, खुदा मिली स्कूल के मैनेजर हैं। दिन और रात जो है मतलब इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि किसी तरह से इन मसाइल का हल निकले। और इनकी लिखी हुई किताबें हिंदुस्तान की तमाम मशहूर लाइब्रेरियों में, बैरून मुल्क में, यूरोप में ऐसी कोई लाइब्रेरी नहीं जिसमें इनकी लिखी हुई किताबें मौजूद ना हो। अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा नेक आदमी
محنتی آدمی، وہ ہمارے ٹرسٹ کے مینیجر بھی ہیں، سوسائٹی کے سیکریٹری بھی ہیں، اور ان کاموں میں دن رات صدق کے دل سے لگے رہتے ہیں. میں انہی سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ ڈائز پہ تشریف لائیں اور اپنی باتیں کہیں. ڈاکٹر جاوید اختر صاحب، جناب یاسین پٹیل صاحب، جناب شعیب احمد ایڈوکیٹ صاحب، ڈاکٹر شاہد بدر، عمیر صدیق صاحب، ڈاکٹر فخر عالم صاحب، عاملہ کے سبھی ممبرز، خواتین اور حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم زیادہ نہیں بولیں گے، صرف دو باتوں کو کہنا ہے آپ لوگوں کے سامنے، اس لیے کہ بہت سارے لوگ ہیں، ان کی باتیں آپ سنیں گے. پہلی بات تو یہ ہے، جو ہمارے ہندو بھائی ہیں ان کی طرف ہم مخاطب ہو رہے ہیں کہ مسلمانوں پر شک نہ کیجیے. آپ لوگ ان کو شک کی نگاہ سے مت دیکھیے. ہم نے وہ کام کیا ہے ہندوستان میں جو اور اس سے پہلے کسی قوم نے نہیں کیا. سمرقند اور بخارا، بلخ اور بدخشاں، قندھار، کابل اور قندھار سے لے کر تقریباً کنیا کماری تک ہم نے اس ملک کو ایک دھاگے میں پرویا، اسے سجایا، سنوارا، اسے ایک دلکش زبان دی، ایک تہذیب دی. ایسی قوم ہرگز غدار نہیں ہو سکتی ہے. اس چیز کا ہمارے ہندو بھائی اس کا خیال رکھیں. کیا وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہر گلی ہر کوچے میں ہم دونوں لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں؟ کیا وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم اسی بنیے سے، اسی حلوائی سے، اسی سبزی والے سے سودا خریدتے ہیں جن سے وہ خریدتے ہیں؟ آپ کسی بھی شہر میں چلے جائیں، سڑک کے کنارے کی آبادی آپ زیادہ تر دیکھیے گا کہ ہندوؤں کی ہے، اور اس کے پیچھے مسلمانوں کی آبادی رہتی ہے. اگر اتنی نفرت ہوتی، اتنا مسلمانوں نے ظلم ڈھایا، تو ایک ساتھ لوگ کیسے رہے، کیسے صدیوں سے رہے؟ یہ میرے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اتنا ظلم کیا، یہ کیا، وہ کیا، یہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. اور بلکہ آج آپ دیکھیں گے کہ الگ الگ کالونیز میں لوگ رہنا پسند کرتے ہیں. انسیکیورٹی زیادہ جیسے نظر آتی ہے. آپ اگر تاریخ کی کتابیں دیکھیں گے تو خاص کر کے 19ویں اور 20ویں صدی کے زمانے میں جتنے راجا مہاراجا تھے، اگر مسلم نواب ہیں یا مسلم چیف ہے تو وہ اپنا دیوان ہندو رکھتا تھا. ہندو چیف ہے تو وہ دیوان مسلم رکھتے تھے. تو یہ ایک پولیٹیکل بیلنس، ایک سوشل بیلنس لے کر کے وہ چلتے تھے، اور ملک جو ہے ہمارا بہت خوبی سے چل رہا تھا. انگریزوں نے کے بارے میں ہے کہ انگریزوں نے پھوٹ ڈالی. انگریزوں نے نہیں پھوٹ ڈالی، یا پھوٹ ڈالا بھی تو اس کے ذمہ دار ہم ہیں. ہم لوگوں نے مل کر کے، ہم لوگوں نے اپنی جان دے کر کے ان کے لیے فتح کیا، ان کے امپائر کو ہم لوگوں نے بڑھایا. تو بہرحال یہ باتیں بہت لمبی ہو سکتی ہیں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی موقع ہے اور ہم لوگ ایک ساتھ مل کر کے رہ سکتے ہیں. ان قدروں کو دوبارہ زندہ کیا جائے جس سے لوگ مطلب ایک پرسکون زندگی گزارتے تھے. ایک بات تو میری یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ظلم اور تشدد جو ہے وہ ہمیشہ نہیں رہتا ہے. فرعون کی فرعونیت، رومن بادشاہوں کی فرعونیت، چین کے شہنشاہوں کی فرعونیت، زار لوگوں کی فرعونیت سب ختم ہو گئی. یعنی کہ ظلم و تشدد کو بھی موت آتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ آب حیات کے جیسا پی کر کے وہ رہ پاتا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں جس سے آپ کو پورے اس موجودہ ماحول کی عکاسی ہوگی. یہ روس کا واقعہ ہے.